بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، دین اسلام ایک جامع مذہب اور مکمل نظام حیات ہے۔ انسان کی پیدائش سے تدفین تک ہر قدم پر شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں۔ اسی طرح نومولود بچے کے بارے میں بھی شریعت نے کچھ احکامات بتائے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم نومولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان و اقامت دینے کے لیے کسی مولوی صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اذان دینے والا دیر سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس سنت کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے۔ آپ خود بھی اپنے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کے چند مسائل بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نومولود بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے غسل دیا جائے اور اسے پاک صاف کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، اور پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ اذان و اقامت کہنا سنت ہے۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت جاگزیں ہو جائے، اور ایک اور حکمت یہ ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت شیطان بچے کو ستاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے۔ لہٰذا ولادت کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور بچے کو پریشان نہ کر سکے۔ بچے کے کان میں اذان کب دی جائے؟ افضل تو یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد غسل دے کر اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو بچے کے کان میں پڑے وہ اللہ کا نام ہو۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان نہ دی جا سکے، جیسے آج کل بعض اوقات بچے کی نازک حالت کی پیش نظر علاج کے طور پر بچے کو شیشے میں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے عموماً پیدائش کے فوراً بعد اذان و اقامت کہنے کا موقع نہیں مل پاتا، تو ایسی صورتحال میں علاج مکمل ہونے کے بعد اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عام اذان میں مؤذن اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، تو آیا بچے کے کان میں اذان دینے والا شخص بھی اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہوتا ہے، جبکہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہتے وقت آواز دور تک پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اتنی آواز بھی کافی ہے کہ بچے کے کان میں آہستہ آواز پہنچ جائے۔ لہٰذا اکثر اہل علم کے نزدیک بچے کے کان میں اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عام اذان و اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، تو کیا بچے کے کان میں دی جانے والی اذان و اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس اذان و اقامت کا جواب دینا بہتر ہے، لیکن اگر نہ دیا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں دی جانے والی اذان و اقامت کا عام اذان و اقامت کی طرح التزام کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ اذان و اقامت کہنے کے لیے آپ باوضو ہوں یا انگلیاں کانوں میں ڈالیں یا اس اذان و اقامت کا جواب دیں، یہ سب ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان باتوں کا التزام کر لے تو بھی جائز ہے۔ یہ بچے کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہوگی کہ اس کے کان میں اذان دینے کے لیے اس طرح سے التزام کیا گیا، ورنہ شریعت مطہرہ میں ان باتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عام اذان و اقامت کی طرح اس اذان و اقامت کا بھی التزام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔